اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون يا لا حول ولا قوة. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمتم لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں لا حول ولا قوة الا باللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مبارک بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے. جیسا الحمدللہ آپ پڑھ چکے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت، پھر فرعون کے گھر میں ان کا آنا، وہاں تربیت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جوانی پہ پہنچنا، پھر آپ کے ہاتھوں سے ایک قبطی کا قتل ہو جانا، پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہجرت فرمانا، حضرت شعیب کے پاس پہنچنا اور پھر وہاں 10 سال کی زندگی گزارنا. دس سال کے بعد آپ کا واپس مصر کی طرف آنا اور کوہ طور پہ پروردگار عالم کی تجلی کا دیکھنا، پھر اللہ تبارک و تعالی کا بغیر واسطے کے ہم کلام ہونا. اللہ نے پھر آپ کو نبوت اور رسالت کے تاج سے سرفراز فرمایا اور معجزات بینات بھی عطا فرمائے اور حکم دیا کہ اب آپ فرعون کے پاس جائیں اور اسے اللہ کی توحید کی دعوت دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دونوں بھائی تشریف لائے، فرعون کی دربار میں پہنچے، فرعون کو دعوت توحید دی اور ساتھ یہ بھی بتلایا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حکم سے تمہارے پاس آئے ہیں. پھر فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک طویل مکالمہ، طویل مناظرہ اور
اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی رسالت و نبوت پہ دلیل کا طلب کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ نے معجزات عطا فرمائے تھے وہ معجزات دکھلائے، لیکن فرعون اپنے اس کفر پہ اڑا رہا اور کہا کہ یہ جادو ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے خود گھڑا ہے، میرے سوا نہ کوئی رب ہے نہ کوئی الہ ہے، میں ہی الہ ہوں، میں ہی رب ہوں. یہ پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کس الہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ سارا الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد فرعون نے یہاں ایک بات کا ذکر ہے، دوسری آیات میں دوسری باتوں کا بھی ذکر ہے. یہاں تو یہ ذکر ہے کہ فرعون نے اپنے حامان وزیر کو حکم دیا کہ تم پکی اینٹیں تیار کر کے ایک بہت اونچا محل بناؤ تاکہ میں اس محل پہ جا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا اوپر کہاں ہے. تو اس کا لا حول ولا قوة انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے لوگوں پر یہ روب ڈال سکوں کہ بھئی ان کا الہ کہاں ہے. نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھو میں نے تو خود محل بنا کے اوپر جا کے دیکھا ہے، کہیں بھی نہیں. اور اسی طرح دوسری جگہ قرآن پاک میں سورۃ غافر میں آتا ہے کہ فرعون نے اپنے وزیروں سے کہا وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ. کہنے لگا مجھے مت روکو، بس چھوڑ دو مجھے، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں. اور پکارے اپنے رب کو اس کو بچانے کے لیے وہ آ جائے. آج بھی فرعون یہی کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کا خدا ہے تو ان کی مدد کیوں نہیں کرتا. اور یہی بے عین ہی فرعون نے کہا تھا اس کو کہو کہ بلائے اپنے خدا کو، اور اگر میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر دیا تو یہ تو تمہارا دین جو ہے، جو تمہارا نظام سلطنت ہے اور میری خدائی ہے، ربوبیت ہے، اطمینان ہے، اس کو یہ بدل ڈالے گا اور فساد پیدا ہوگا. لیکن اللہ کے پیغمبروں کو اللہ کا بھروسہ ہوتا ہے. اللہ والوں کی نظر جو ہے وہ اپنے رب پہ ہوتی ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا تو کہا وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری مرضی جو کرو، میں بھی اپنے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں. میری حفاظت کرنے والا بھی میرا رب ہے جو ہر متکبر سے، جس کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے، دنیا میں فساد کرنا چاہتا ہے، مجھے بھی اس سے بچانے والا میرا رب ہے. اب یہاں تو اس واقعے کا ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری صورتوں میں ذکر ہے کہ ایک آدمی تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، وہ کھڑا ہو گیا. اس بندے کا نام قرآن میں نہیں ہے. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. ایک آدمی تھا فرعون کی قوم میں سے تھے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون کے چاچے کا بیٹا تھا.
ایمان کو چھپایا ہوا تھا، لیکن جب وہ بدبخت پیغمبر کے قتل پہ تل گیا تو اب وہ بھی ظاہر، اس نے اپنا ایمان ظاہر کر دیا۔ اس نے کہا فرعون تم اس بندے کو قتل کرتے ہو، کیا جرم ہے؟ یہی جرم ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا خدا، میرا رب، میرا اللہ ہے، یہ جرم ہے؟ یعنی فرعون کو رب مانو تو کوئی جرم نہیں، اور ایک آدمی اپنے صحیح خدا کو رب مانے تو جرم ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم بادشاہ ہو، وہ جو دعویٰ کر رہا ہے تو دعویٰ بغیر دلیل کے تو نہیں ہے۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، وہ اپنے اس دعوے پہ دلائل لے کے آیا ہے، معجزات لے کے آیا ہے، آیات لے کے آیا ہے۔ اور اگر غور کرو إِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ۔ انہوں نے کہا فرعون عقل کی بات کرو، اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو خدا خود پکڑے گا، اگر وہ سچا ہے اور تم ایک سچے پیغمبر کو قتل کر رہے ہو تو یاد رکھو پھر تم پہ عذاب آئے گا۔ تو اس نے نصیحت کی، لیکن فرعون پھر بھی نہ ٹلا، وہ اپنی بات پہ اسی طرح مصر رہا، اور اس نے دو کام کیے۔ ایک کام تو یہ کیا کہ تمام ملک مصر سے جادوگر بلائے مقابلے کے لیے، اور ایک کام یہ کیا کہ حامان کو حکم دیا کہ تم ایک بہت بڑا محل بناؤ۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ پہلی دفعہ پکی اینٹوں سے محل بنانے کی بنیاد جو ہے وہ فرعون نے رکھی، یعنی یاد رکھیں پکے گھر تو ہوتے تھے، قوم عاد نے بھی بنائے تھے، قوم سمود نے بھی بنائے تھے، لیکن یہ کہ اینٹیں بنا کے کچی پھر آگ میں پکا کے پھر مکان بنایا جائے، یہ کام پہلے فرعون نے کیا۔ قوم عاد جو ہے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، وہ پہاڑوں کو کاٹ کے گھر بناتے تھے، یا بعض لوگ جو تھے وہ پہاڑوں کے ٹکڑے، پہاڑوں کے پتھر اٹھا کے گھر بناتے تھے۔ یہ اینٹیں پکانے والا مسئلہ جو ہے یہ سب سے پہلے فرعون نے کیا، ورنہ گھر تو پکے پہلے بھی تھے، قوم عاد نے بنائے، قوم سمود نے بنائے، شداد نے بنائے، ارم ذات العماد بڑا واقعہ قرآن پاک میں مشہور ہے، لیکن وہ گھر اس طرح نہیں تھے کہ پہلے اینٹیں کچی بناؤ پھر ان کو آگ میں پکاؤ اور پھر ان سے محل بناؤ، یہ پہلے فرعون نے ایجاد کی۔ اسی لیے قرآن پاک نے یہاں وضاحت کی ہے وَقَالَ فِرْعَوْنُ یا ایھا الملأ ما علمتم لکم من الہ غیری، اپنے سرداروں سے کہنے لگا کہ میں تو اپنے سوا کسی اور کو تمہارا الہ نہیں سمجھتا۔ فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ، اپنے وزیر حامان کو حکم دیا کہ مٹی کی اینٹیں بنا کے پھر ان پہ آگ جلاؤ، آگ جلا کے پکانے کے بعد فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، پھر اس سے میرے لیے جو ہے تم ایک بہت بڑا مکان بناؤ۔ سرح کہتے ہیں کہ محل ہو اور بہت اونچا ہو۔ کیوں بناؤ؟ تاکہ میں اوپر جانے کے بعد یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ خدا موسیٰ علیہ السلام کا خدا کہاں ہے۔ لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ،
وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میں تو گمان کرتا ہوں کہ نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے، کوئی خدا نہیں۔ اسی طرح دوسری جگہ قرآن پاک کہتا ہے وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنُ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغَ الْأَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ۔ تو اس نے حکم دیا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حامان نے تعمیل کی، اور اس زمانے میں 50,000 معمار لگا کے اس محل کو بنایا گیا۔ بہت اونچا محل جب تیار ہو گیا ابھی فرعون نے ارادہ کیا تھا کہ میں محل پہ چڑھوں گا اور دیکھوں گا، اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ توڑ دو۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پر مارا، وہ محل جو بنایا تھا وہ 3 ٹکڑے ہو کے گر گیا، اور ہزاروں فرعونی جو تھے وہ مر گئے۔ اس میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو اس نے تکبر کیا، زمین میں فساد کیا، اور یہ سارا تکبر کیوں تھا کہ ان کو مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین ہی نہیں تھا کہ ہم مرنے کے بعد اٹھیں گے، قیامت ہوگی، کوئی حساب کتاب ہوگا۔ لیکن اللہ فرماتی ہیں کہ پھر دیکھو کہ میں نے کیسے پکڑا، فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم نے اس کو پکڑا اور اس کے لشکر کو بھی پکڑا، اور سب کو ہم نے پھر دریا میں ڈال دیا، اور پھر دیکھیں کہ ہم نے کیسے اس کو عذاب دیا، اور ظالم کا انجام کیا ہوتا ہے کہ سارا لشکر اور فرعون ڈوب گئے، اور فرعون کی لاش کو باہر پھینک کے قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب ہم نے تو ان کو ائمہ یعنی سردار بنایا تھا، بڑا بنایا تھا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ۔ اللہ فرماتی ہے کہ دیکھو ہم نے تو ان کو سردار بنایا، ہم نے تو ان کو باقاعدہ یعنی ایک قوم کا بڑا بنایا، لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا کہ اپنی قوم کو آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ یدعون الی النار، آگ کی طرف بلانے کا کیا معنی؟ یعنی کفر کی طرف بلاتے ہیں، شرک کی طرف بلاتے ہیں، فرعون کی الوہیت اور ربوبیت کی طرف بلاتے ہیں۔ اس کا انجام کیا ہے؟ انجام جو ہے وہ آگ ہے، جہنم ہے، تو گویا آگ کی طرف بلا رہے ہیں۔ لیکن بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر عمل جو ہے اس کی جنس سے عمل سے اللہ سزا دیتے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہوں تو اس کو اچھی شکل دے دی جاتی ہے، اور اگر اعمال بھیڑے ہوں تو وہی سانپ بچھو اور آگ بن جاتے ہیں، تو گویا وہ حقیقتاً آگ کی طرف بلا رہے تھے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا اغرقوا فادخلوا نارا، کہ غرق ہونے کے بعد فوراً عذاب قبر شروع ہو گیا، اور اس میں ان کو آگ کی سزائیں ملنی شروع ہو گئیں۔
اور اصل سزا جو ہے وہ قیامت کے دن ہوگی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ہم نے ان کو دنیا میں دی، لیکن قیامت جب ہوگی تو کون ان کی مدد کرے گا؟ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور اللہ نے ان کے لیے مومنوں کی زبان پہ ہمیشہ کے لیے لعنت لکھ دی کہ ہر مومن جو ہے فرعون پہ اور اس کے ماننے والوں پہ لعنت کرتا ہے، اور قیامت کے دن بھی وہ ان لوگوں میں ہوں گے جو مقبوح ہیں، جو ذلیل ہیں، جو حقیر ہیں، جو گندے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کے استکبار کا، طغیان کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی، اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں خبر تعالیٰ عن کفر فرعون و طغیانہ و افترائہ، اللہ پاک خبر دیتے ہیں کہ فرعون نے کیسے سرکشی کی اور فرعون نے کیسے کیسے جھوٹ باندھے اور اپنی الوہیت کے دعوے کر بیٹھا۔ فی دعواہ الالوہیت نفسی القبیحۃ لعنہ اللہ، یہ بھی غور نہ کیا کہ میں ایک حقیر انسان ہوں، میں کھانے کا محتاج، میں پینے کا محتاج، میں ہر چیز میں محتاج، ہر چیز کا عاجز، میں کیسے الہ اور خدا بن سکتا ہوں؟ فاستخف قومہ فاطاعوہ، اس نے اپنی قوم کو اتنا ذلیل کیا تھا، اتنا کمزور کر دیا تھا، دبایا ہوا تھا کہ اس کی قوم بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ وذلك لأنه دعاهم إلى الاعتراف له بالإلهية فأجابوه إلى ذلك بقلة عقولهم وسخافة أذهانهم، اور اپنی قوم کو اس نے کہا کہ میں ہی تمہارا الہ ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں، اور قوم جو تھی وہ اپنے کمزور عقل کی بنا پہ، گندی رائے کی بنا پہ فرعون کے کہنے پہ چل پڑی۔ اب فرماتے ہیں یا ایھا الملأ ما علمتم لکم من الہ غیری، وہ اپنے سرداروں سے کہتا تھا کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ میرے سوا کوئی اور الہ بھی ہے۔ جیسے ایک دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں فحشر فنادى، اس نے سب کو جمع کیا اور کہا فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخرة والاولى ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ دعویٰ کیا تو ہم نے اس کو پھر پکڑ لیا ہے، اور اس کے پکڑنے میں، ہلاک کرنے میں، غرق کرنے میں کتنی عبرتیں ہیں، کتنی حکمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ مفسر فرماتے ہیں جمع قومہ، اپنی قوم کو اکٹھا کیا، فنادى فیہم بصوتہ العالی مصرحا لهم بذلک، اور بڑی بلند آواز سے دعویٰ کیا کہ میں ہی تمہارا الہ ہوں، میں ہی تمہارا خدا ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ فاجابوہ سامعین مطیعین، قوم نے بھی مان لیا۔ ولہذا انتقم اللہ تعالی منہ وجعلہ عبرۃ لغیرہ فی الدنیا والآخرہ، وحتی انہ واجہ موسیٰ الکلیم بذلک فقال، جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا قوم نے بھی مان لیا تو اللہ نے پھر اس کو پکڑ لیا اور اپنے عذاب کے ساتھ اس کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنا ڈالا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ بدبخت کہتا تھا لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، کہ موسیٰ علیہ السلام اگر آپ نے بھی میرے سوا کسی اور کو خدا مانا تو میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا۔ اور اس آیت میں ہے کہ اب فرعون نے اپنے وزیر کو حکم دیا فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ، حامان جو ہے اس کا وزیر تھا، فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، یعنی امر وزیر حامان بالرعیت مشیر الدین الدین، یعنی اتخذ آجرا لبناء السرح وهو القصر المنیف الرفیع العالی۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ اس بدبخت نے اپنے وزیر حامان کو حکم دیا، حامان اس کا وزیر تھا، اس کی رعیت کے احوال کو سنبھالنے والا تھا، اس کو احکام کے بارے میں مشورہ دینے والا تھا، ان یوقد لہ علی الطین، کے مٹی کی اینٹیں بنا کے آگ میں پکائے،
یتخذ لہ آجرا تاکہ اینٹیں بنا کے لے بنا سر ہی کہ ایک سر کا کیا مانا کہ القصر المنیف ایک بہت بڑا بلند مکان رفیع عالی بنا دے. كما قال الله تعالى في الآية الأخرى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ. لیکن فرعون کی ساری چالیں جو تھیں وہ خسارے میں رہیں، ہلاکت میں رہیں، بربادی میں رہیں. نہ محل کام آئے، نہ فوجیں کام آئیں، نہ وزیر کام آئے. جب اللہ پکڑ لیتا ہے تو اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے. وذلك لأن فرعون بنى هذا الصرح الذي لم ير في الدنيا بناء على أعلى منه. فرعون نے ایک ایسا محل بنایا تھا کہ اس سے اونچا محل دنیا میں پہلے کسی نے نہیں بنایا. انما اراد بهذا ان يظهر رعيته تكذيب موسى، یعنی وہ اپنے گمان میں یہ تھا کہ اس طریقے سے میں اوپر جا کے جب آؤں گا تو کہوں گا اوپر تو کوئی خدا نہیں، موسیٰ نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں. اسی لیے کہنے لگا وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ. لا حول. في قوله ينصبن ربا غير إلى أنه كذبوا فيه الله تعالى أرسلوا إن لم يكن يأتي بوجود الصانع جل وعلا. اب مفسر کہتا ہے وہ کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی خدا ہے ہی نہیں. جب خدا نہیں تو اس کو کس نے بھیجا ہے؟ یعنی جب خدا کا ہی انکار ہے تو نبوت کا تو خود بخود انکار ہو گیا. وما رب العالمین وقال اتخذت إلها غيري جعل لك من المسجونين يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. أي تغوا سرکش ہو گئے، وتجبروا جبار بن بیٹھے، وأكثروا في الأرض الفساد زمین میں کفر و شرک سے فساد پھیلایا. واعتقدوا اور اعتقاد یہ تھا کہ لا قیامت ولا بعد، کوئی قیامت نہیں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب الناس شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما. اگر اللہ پر یقین ہوتا، قیامت پہ یقین ہوتا تو سرکشی کرتا ہی نہ. فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. اور یہاں فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پکڑ لیا، اغرقناہم فی البحر، اور ایک ہی دفعہ ایک ہی سیکنڈ میں ہم نے سب کو دریا میں غرق کر دیا. فلم یبق منہم احد، کوئی بھی نہ بچا. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھیں کہ انجام کیا ہوا. وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار. ایل منصر گورا وقت ایک نئی تقریب رسطاتی رسانے کہ وہ لوگوں کو بلاتے تھے اور جو لوگ ان کے طریقے پہ چلتے تھے کہ انبیاء کا جھٹلانا، اللہ کا انکار کرنا، توحید کا انکار کرنا، انبیاء کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنا. اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ
القیامت لا ینصرون۔ اللہ نے ان کے لیے دو عذاب لکھے، ایک دنیا میں اور آخرت میں۔ جب دنیا کا عذاب آیا تو کوئی نہ بچا سکا، اور جب اللہ آخرت میں پکڑیں گے تو وہاں بھی کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ خِزْيُ الدُّنْيَا مَوْصُولًا بِذِلِّ الْآخِرَةِ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً أي بشر الله لعنتم ولعنتم عليكم فرعون لا أسلموا من بعد متبعين رسله كما أنهم في الدنيا ملعون على ألسنة الأنبياء وأتباعهم كذلك يوم القيامة هم مقبوحين۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دنیا میں بھی ان کے لیے لعنت رکھی اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے ذلت و خواری ہوگی، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، کہ یہاں بھی ان کے لیے لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ اللہم اجرنا من
ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ میرے اوپر 3 شرط طلاق ہے. 3 شرط. اب ہمیں کیا پتا کہ شرط کیا ہے؟ اگر اس کی نیت 3 شرط سے 3 طلاق ہے، 3 ہو گئے. یہ تو وہ جانے، اس کا کام جانے. 10 دفعہ ٹیلی فون پہ پوچھا ہے مجھے بتاؤ میں کیا کروں. جب اللہ کے بندے وہ بندہ سامنے نہ ہو تو ایسے مسائل میں فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. لازمی بات ہے کہ اپنے علاقے کے علماء سے، مفتیان کرام سے رجوع کریں اور اس بندے کو ساتھ لے جائیں کہ 3 شرط سے تیری کیا مراد تھی. اگر تیری مراد یہ تھی کہ 3 طلاقوں کا حق ہوتا ہے مرد کو، میں نے 3 طلاق دی تو 3 ہو گئی. کہ آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن پاک میں جتنی دعائیں ہیں کسی میں وسیلہ نہیں ہے، لیکن صحیح حدیث شریف میں واقعہ مذکور ہے کہ 3 شخص تھے، وہ غار میں داخل ہوئے، اوپر سے پتھر گرا، اس کا دروازہ بند ہو گیا تو سب نے وسیلہ پکڑا. کس سے وسیلہ پکڑا؟ بندے سے یا عمل سے؟ تو اعمال کے وسیلے کا تو کسی کو انکار نہیں ہے. یہ بتلاؤ کہ انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں 11ویں والے پیر کا وسیلہ. انہوں نے تو کہا کہ ہم نے یا اللہ اگر یہ عمل کیے ہیں تو عمل سے تو وسیلہ آج بھی پکڑ سکتے. اعمال سے وسیلہ پکڑنا تو منع ہی نہیں ہے. بات ہے اشخاص میں کہ اشخاص کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے یا نہیں. اعمال کے وسیلے میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، کوئی جھگڑا ہی نہیں. تم نے اچھا سمجھا ہے بھی ماشاءاللہ. میں، میری بیٹی، میری بہن بمبئی سے روانہ ہوئے. ہماری عمرے کی نیت تھی اور ارادہ یہ تھا کہ ہم ریاض میں پہنچ کے احرام باندھیں گے. جب ہم ریاض میں اترے تو ہمارا سامان جو تھا وہ چوری ہو گیا یا رہ گیا یا نہیں پہنچا، لہذا ہم بغیر احرام کے مکہ آ گئے. احرام نہیں باندھا، مکے میں آ کے احرام خریدا. پھر ہم نے مسجد عائشہ سے جا کے عمرہ کیا، لیکن آپ پہ دم پڑ گئی تینوں پر کہ آپ میقات سے گزر گئے اور آپ نے احرام نہیں باندھا. اگر یہ مسئلہ آپ بمبئی میں پوچھ لیتے تو غلطی نہ ہوتی. عورتوں کا تو کوئی احرام ہوتا ہی نہیں. عورت نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اسی میں اس نے نیت کرنی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک. اس کا تو کوئی احرام ہے نہیں. تو وہ تو وہیں سے نیت کر سکتی تھی نا، ان کو کون سے کپڑے خریدنے تھے. اور باقی رہا آپ کی بات، اگر آپ مکے میں کپڑے خرید سکتے ہیں تو ریاض ایئرپورٹ پہ بھی ساری دکانیں موجود ہیں، وہاں سے بھی خرید سکتے ہیں. اور پھر ریاض ایئرپورٹ پہ اگر آپ کو موقع نہ بھی ہو، قمیص نکال لو، سلوار میں بیٹھے رہو، لبیک اللہم لبیک پڑھ کے نیت کر لو، جدے اتر کے 2 احرام کی چادریں خرید کے باندھ لو، کوئی مسئلہ نہیں. تو اگر آپ یہ مسئلہ پہلے پوچھ لیتے تو آپ کو 3 بکریاں تو نہ دینی پڑتی. اب آپ کے 2 نقصان ہوئے. ایک تو آپ کو دم کی بکری دینی پڑی اور ایک آپ اصل عمرے سے بھی محروم ہو گئے نا، جو آپ نے میقات سے عمرہ کرنا تھا. اس عمرے کا ثواب بھی نہ ملا. اب آپ نے عمرہ کیا مسجد عائشہ سے، یہ میقات تو نہیں ہے، یہ ہل ہے، یعنی حد حرم سے باہر ہے کہ اگر مکے والے عمرہ کرنا چاہیں تو ان کو جانا ہوگا. لیکن جو بندہ باہر سے آ رہا ہے ان کا میقات تو راستے میں ہے. تو اس لیے اب آپ 3 بکریاں بھی ادا کریں اور آئندہ جو ہے احتیاط کریں
چلنے سے پہلے علماء کو ملیں. چھوٹی چھوٹی کتابیں آج کل موجود ہیں ہر زبان میں، اردو میں، عربی میں، انگریزی میں، فرینچ میں، جرمنی میں. وہ کتابیں لے کے پڑھ لیں. عمرے کے باب کو 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ پڑھ لیں، سمجھ آ جائے گا. جو سمجھ نہ آئے کسی عالم سے پوچھیں. مذہب کا اعتبار سے کون سا مذہب افضل ہے؟ اسلام. سب سے بڑا دین جو ہے وہ دین اسلام ہے. باقی یہ جتنے ائمہ فقہا ہیں وہ دین تو ایک ہے نا، وہ تو ایک فقہی اختلاف ہے، وہ مذہب الگ تو نہیں ہے. عقیدے میں کون سا عقیدہ؟ وہ عقیدہ توحید جو انبیاء دعوت دیتے گئے، صحابہ دعوت دیتے گئے، تابعین، محدثین، ائمہ مجتہدین، وہی عقیدہ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا. اسی طرح قرآن پاک میں آیا ہے الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. اسی طرح ساری ایمان کی شرطیں موجود ہیں. تو وہی عقیدہ ہے جو اسلام کا عقیدہ ہے. تصوف کا جہاں تک تعلق ہے، تصوف کو دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ قرآن و سنت کے تابع ہیں بالکل ٹھیک ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے تو غلط ہے. یہ تو نہیں نا کہ لفظ صوفی آ جائے تو بھاگ پڑو. جیسے اب دیکھیں نا کہ دنیا میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے لیکن جھوٹے بھی تو ہیں نا، علماء سو بھی تو ہیں. دنیا میں بڑے محدثین ہیں لیکن بعض وضاع اور دجال بھی تو ہیں نا جن نے جھوٹی حدیثیں گھڑی ہیں. تو اب اس کا معنی یہ تو نہیں کہ سارے محدثین کا ہم انکار کر دیں، سارے مجتہدین کا ہم انکار کر دیں، سارے علماء کا ہم انکار کر دیں. جو صحیح ہوگا لے لیں گے، جو غلط ہوگا چھوڑ دیں. اسی طرح صوفیاء کرام ہیں کہ ان میں بھی جن لوگوں نے قرآن و سنت کو اپنا اصل بنایا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں عمل کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہیں، اور جو قرآن و سنت کے خلاف کہتے ہیں تو غلط ہے. اگر کوئی آدمی عصر کی نماز کے بعد 2 یا 3 طواف اکٹھے کر لے اور مغرب کی نماز کے بعد ان کی 2 رکعت پڑھ لے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کہتا ہے کہ میں نے ایک تفسیر میں پڑھا ہے کہ جو سورت فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ امام کے پیچھے والا لفظ مجھے بھی دکھا دو. حدیث مبارک ہو، صحیح ہو، اس میں لکھا ہو کہ جو امام کے پیچھے نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. میں بھی پڑھنا شروع کروں؟ جھگڑا تو ہے ہی نہیں، نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے. اللہ جھگڑے سے فتنے سے بچائے. لفظ یہی ہو باقاعدہ کہ جو شخص امام کے پیچھے نماز میں سورت فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ حدیث دکھا دو، انشاءاللہ میں کل تمہارے سامنے اعلان کر کے پڑھوں گا. ایک ہے کہ نماز فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، فرق ہے. حدیث میں لفظ ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. وہاں پیچھے کا یا آگے کا یا مقتدی کا کسی کا نام نہیں. لفظ ہے حدیث کا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. تو ہمارا بھی ایمان ہے، ہم بھی کہتے ہیں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. کوئی نماز مجھے بتاؤ جس میں فاتحہ نہ ہو. ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. مجھے وہ نماز بتاؤ جس میں فاتحہ نہیں سمجھ آئی. چلو امام نے پڑھی نماز میں تو فاتحہ آ گئی نا.
نماز تو بغیر فاتحہ کے نہ رہی نا۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور نے جب نماز سکھلائی ہے کہ امام کیا کرے اور تم کیا کرو، وہاں فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ رہو۔ اور حضور نے باقاعدہ فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم کیا کہو۔ تو مانا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھنا کس کا کام ہے؟ مقتدی کا کام کیا ہے؟ آمین کا ہے۔ تو ہم تو آنکھوں پہ حدیث رسول کا منکر تو کافر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث کا کون انکار کرتا ہے؟ لیکن خدا کے لیے تم خود بھی تو حدیث کو سمجھو نا۔ اچھا، اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جس کا امام ہے اس کی قرات جو ہے وہ سب کی قرات ہے۔ اب دیکھو نا، اصولی بات ہے، حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہے تو تم کیا کہو؟ قولوا کما یقول، تم بھی اسی طرح کہو جیسے، یعنی مؤذن کہاں سے اذان شروع کرتا ہے تو تم بھی کیا کہو گے؟ اللہ اکبر، اور کہے گا اشہد ان لا الہ، تم بھی کیا کہو گے؟ یعنی جو وہ کہے گا وہ ہم بھی کہیں۔ لیکن یہاں فرمایا کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم، یہ نہیں فرمایا کہ جب امام کہے الحمدللہ رب العالمین تو تم بھی کہو الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں تو آخری آیت کا نام لیا ہے، کیا وجہ ہے آخر اس کی؟ کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا، تم کیا کہو؟ آمین۔ اچھا، اب جناب مجھے بتائیں، امام نے پڑھا اور ہم نے کہا، حدیث میں مقتدی کو آمین ایک دفعہ کہنے کا حکم ہے یا 2 دفعہ کہنے کا؟ ہاں جی، تو اگر ہم بھی پڑھیں وہ امام بھی پڑھے تو پھر تو 2 دفعہ کہیں گے نا ہم۔ ایک اپنی جب پڑھیں گے کہیں گے، ایک امام کے ساتھ کہیں گے، تو کتنے آمین ہو گئی؟ حکم تو ایک کا ہے۔ تو اس لیے ان جھگڑوں میں نہ پڑو، اللہ سب کی نمازیں قبول کرے۔ بس دعا یہ کرو کہ جو پڑھ رہے ہیں اللہ سب کی نمازیں قبول فرما لے، اور جو بے نماز ہیں اللہ ان کو نمازی بنائے۔ یہ ایک اختلافی مسائل ہیں اور سب کے پاس حدیث ہے، کسی پہ تنقید نہ کرو۔ اسی لیے اب دیکھیں نا، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر امام جہرن پڑھ رہا ہے تو نہ پڑھو۔ ہاں، اگر سری نماز ہے، امام ایسا پڑھ رہا ہے، تم نہیں سن رہے ہو تو پیچھے پڑھ۔ تو کیا معنی ہوا؟ مقصد ہے کہ 3 نمازوں میں تو وہ بھی حنفیوں کے ساتھ ہو گئے نا۔ 3 نمازوں میں امام زور سے پڑھتا ہے نا، فجر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی۔ تو یہ تو احادیث ہیں، قرآن ہے، ائمہ کی سمجھ ہے، ورنہ سارے برحق ہیں۔ اللہ ان پہ قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ ہمیں اختلاف سے اور جھگڑے سے بچائے۔ کہتے ہیں جی کہ حرم کی مسجد میں نماز پڑھنے کا 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے، تو اب جو مسجد عائشہ تک مسجدیں ہیں، سارے حرم میں جہاں مسجدیں ہیں سب میں 1 لاکھ ملتا ہے۔ ایک آدمی کراچی سے آیا لیکن احرام جدے سے باندھ کے عمرہ کیا، دم ادا کرے۔ بہرحال آپ نے طواف بغیر وضو کے کیا تھا، بعد میں آپ نے لوٹا دیا ہے، ٹھیک ہو گیا، چاہے 3 دن گزر گئے یا 4 دن گزر گئے۔ جب ہم مدینہ منورہ میں جائیں تو حاضری کے آداب میں یہ شامل ہے کہ مسجد رسول میں، شہر رسول میں جاتے ہوئے درود پڑھیں،
مکان پہ جا کے غسل کریں، پاک صاف کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، ادب سے حضور کی مسجد میں حاضر ہوں، اور جب مسجد کے دروازے میں قدم رکھیں تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پھر آگے جا کے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں، پھر ادب سے درود پڑھتے ہوئے جائیں، حضور کے مواجہہ مبارک میں سامنے کھڑے ہو کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور جتنے دن مدینہ شریف میں رہیں ادب سے رہیں، حیا سے رہیں، درود شریف کی کثرت کریں، مسجد نبوی میں قرآن ختم کرنے کی کوشش کریں، ہر نماز مسجد نبی میں پڑھیں، ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں تاکہ تمہاری تکبیر اولا بھی قضا نہ ہو۔ جتنے دن رہیں آداب کے ساتھ، ادب کے ساتھ، شرافت کے ساتھ رہیں۔ اگر کسی آدمی پہ دم واجب ہو جائے، اب سفر میں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی حرج نہیں، اپنے وطن جا کے کسی کو پیسے بھیج دو کہ بھئی میری طرف سے ایک دم کر دینا، لیکن وہ آدمی پکا ہو، خود نہ کھا جائے۔ دیکھ کر رکھتے تھے یا جو دے دیا رکھتے؟ کیا مطلب؟ امانت دیکھ کے رکھیں گے، دینی جو ہے تم ایک ڈبہ لے آؤ، کہو 2 لاکھ اندر تھا، کیا بنا ہے؟ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے کہ بغیر دیکھ کے امانت رکھ لو؟ آپ بتائیں گے کیا ہے امانت، اس کی تفصیل لکھی جائے گی باقاعدہ۔ نوٹ گن کر لینا چاہیے، بالکل گن کے لینا چاہیے، بلکہ تحریر ہو باقاعدہ۔ اللہ کے قرآن میں فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، باقاعدہ لکھو گواہ ہوں، اتنے پیسے ہیں، اتنی سونا ہے، اتنی زیور ہے، اتنی چاندی ہے، میں یہ بطور امانت رکھ رہا ہوں تاکہ کل کو دونوں کا دامن صاف رہے۔ اگر ایک آدمی لندن سے آیا ہے، اس نے عمرہ کر لیا، اب وہ طائف جانا چاہتا ہے تو طائف بھی میقات ہے، کوشش یہ کریں کہ طائف سے آتے ہوئے بھی بغیر احرام کے نہ آئے۔ گو بعض ائمہ کے نزدیک جائز ہے کہ اگر عمرے کی نیت نہ ہو، سیر کی نیت ہے یا ملنے ملانے کی نیت ہے، دم نہیں پڑے گی، لیکن سب کے نزدیک افضل یہ ہے کہ میقات سے بغیر احرام کے نہ گزریں۔ اور آپ کو مفت میں ایک میقات کا عمرہ مل رہا ہے، تکلیف کیا ہے؟ احرام باندھنا ہے، 2 گھنٹے ہی لگیں گے نا، آئے طواف کیا، صفا دوڑے، بال منڈائے، ہمارے کو آپ میری صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ 3-4 مہینے سے یہ متواتر تکلیف چل رہی ہے، بس دل سے دعا کر دیں۔ آج بھی میں تقریباً 4 گھنٹے ہسپتال میں رہا، بس شرم آتی ہے کہ لوگ آئیں گے اور میں درس پہ نہ جاؤں، آرام کروں، ورنہ ڈاکٹر تو کہتے ہیں جی ریسٹ کریں۔ تو میں بھی ان سے ہمیشہ بس مذاق میں ٹال جاتا ہوں، اگر تو پھر تمہاری ڈاکٹری کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر ریسٹ کرنا ہے تو ریسٹ سے تو ویسے ہی بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے نا۔ تو ڈاکٹری تو یہی ہوتی ہے نا کہ کام بھی چلتا رہے اور ٹھیک بھی ہو جائے بندہ۔ وہ بہرحال وہ تو مذاق کی بات ہے، اللہ ان کو بھی جزا دے، بیچارے بہت لحاظ کرتے ہیں بڑی۔ اصل تو ساری برکت جو ہے اس جگہ کی ہے، قرآن پاک کی ہے، ہم کیا، ہماری حیثیت کیا ہے؟ لیکن بہرحال اللہ پاک رحمت فرمائے، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی تکلیف کا باعث کیا ہے۔ اور اصل علاج جو ہے وہ تو دعا ہے، اللہ تو جانتے ہیں نا، بندے نہیں جانتے نا۔ ایک آدمی نے اگر خودکشی کی اور مر گیا، اس کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، وہ گناہ گار ہے، کافر تو نہیں ہے۔ دعائیں مغفرت جو ہے وہ کافر کے لیے نہیں ہوتی، وہ گناہ گار ہے بیچارہ۔
غیر محرم عورت کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تمہارا کمزور ہو تو ٹوٹ جاتا ہے۔ بھئی اب تمہارا وضو ہی کمزور ہو تو کیا کریں؟ ورنہ دیکھنے سے ٹوٹے تو کسی کا طواف نہ ہو، سارے گھر بیٹھ جائیں یا سب کے لیے اینکیں بنوائیں جس میں کوئی نظر نہ آئے، نہیں ٹوٹتا ہے۔ خیر بہر ہے۔ ہاں ایک آدمی ویسے ہی کمزور ہو، عورت کو دیکھا اور وضو توڑ بیٹھا، اس کا تو کوئی علاج نہیں، بہرحال دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر عمرے کے بعد واپسی پر اپنے عزیز و اقارب کے لیے زمزم لے جائیں، کھجور بالکل لے جائیں، کھجور لے جائیں، زمزم لے جائیں، ضرور لے جائیں۔ شرک اللہ کی توحید میں ہوتا ہے، بدعت سنت کے خلاف عمل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ سڑکوں پر یا نوٹوں پہ تصویر تو ہر حال میں منع ہے، جہاں بھی ہو، الا بضرورت۔ اگر کوئی آدمی لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، عصر کی نماز کے بعد مسجد عائشہ سے یا کسی جگہ سے عمرے کی نیت کرنا چاہے تو 2 رکعت نہ پڑھے، بغیر نماز پڑھے ہوئے لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک پڑھ لے بس۔ دو نفل پڑھ کے جس کے لیے دعا کرو، یہ نہیں کہ ثواب 4 آدمیوں کو تقسیم کرو۔ اگر کورٹ میں کیس چلایا گیا، عورت نے کورٹ سے ڈگری حاصل کر لی، دیکھنا یہ پڑے گا کہ کورٹ